ناظرین جناب اہل سنت والجماعت محمد مختار علی حیدری قادری دعوت جناب اہل سنت والجماعت ہم دیوبندی وہابی نجدی لوگوں کو ان کی کفریہ عبادات کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب دعویٰ یہ ہمارے اوپر الزام ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ دعویٰ جواب دعویٰ ہے ان کا، ہمارا دعویٰ جو پہلے آپ نے پڑھے وہ ہمارا دعویٰ ہے، جواب دعویٰ دیوبند ان کی طرف سے یہ جواب دعویٰ ان کا، یہ آپ کی طرف سے ہے کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ دلائل قرآن و حدیث اور مسلک کتاب سے ہوں گے، اگر کوئی مناظرہ کے علاوہ بولے گا تو اسے جال ناظرہ سے نکال دیا جائے گا۔ دونوں طرف سے علماء کی باتیں ہی پیش کی جا سکتی ہیں، جس کا کتب سے حوالہ دیا جائے گا اس کا ناظرہ پر بھی موجودہ حاضرین ہوگی۔ جس کتاب سے حوالہ دیا جائے گا اس کا موجود ہونا یہاں پر ضروری ہے، جس کتاب کا حوالہ دیا جائے گا اس کتاب کا یہاں پر ہونا لازمی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ قال فی مقام آخر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات اور میرے مد مخالف علامہ صاحب، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ کریم قیامت کے اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جس وقت اللہ کی بادشاہت ہوگی اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ وہاں پہ اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، تو اس دن اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ الحمدللہ العظیم، اللہ کریم نے ہمیں صحابہ نے آقا کریم سے جو عقیدہ پڑھا تھا اور جو عقیدہ سیکھا تھا، اور اس وقت بھی ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو بتلائی ہوئی شریعت اور سکھائی ہوئی شریعت تھی اس پہ چلنے والے تھے، اور الحمدللہ آج بھی ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے لوگ اسی راہ پہ گامزن ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلواتے ہیں، اور یہ بھی کوئی نیا آج کا لقب نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عطا کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ لقب اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے۔ اس وقت کے جب سرکار نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنت و سبعین ملہ، کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 گروہ بن گئے تھے، میری امت کے اندر بھی تفرقت امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت کے اندر 73 گروہ بن جائیں گے، اور ان تمام کے تمام گروہوں کے حوالے سے تمہیں میں خبردار کر دوں، کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہیں، الا ملۃ واحدہ، ہاں ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو جنتی ہوگا۔ کون سا؟ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس جماعت اور جس طریقے پہ اور جس روش پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پہ گامزن ہوں گے وہ لوگ ہمیشہ حق والے ہوں گے، اور حق والوں کا وہ نام وہ کون سا ہے اور ان کا وہ لقب کون سا ہے، یہ میرے پاس تفسیر
تفسیر ابن کثیر اس کے اندر یہ غیر لوگ دیوبندی حضرات اس تفسیر کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ ان کی معتمد اہل تفسیر ہے. اور یہ ابن کثیر جس کو غیر مقلدین لوگ اہل حدیث وہابی وہ بھی اپنا جد اعلیٰ مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ شاگرد ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر اسی آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت کے تحت صفحہ نمبر 82 اس پہ یہ لکھتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. آیا کہ وہ کالے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے اور سفید چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ تو یہ اپنے گھر کی نہیں، یہ ان کے گھر کی کتاب ہے. اس کے اندر اس نے لکھا کہ قیامت والے دن چہرے کچھ لوگوں کے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے سفید ہوں گے. اب کالے چہرے کس کے ہوں گے اور سفید کس کے ہوں گے؟ فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی یوم القیامت حین تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ. آقا نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے. فرمایا بدعتیوں کے، گمراہوں کے اور رائے راست سے ہٹنے والوں کے چہرے اس دن کالے ہو جائیں گے. لیکن میں گواہی دے کے جاتا ہوں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قیامت والے دن اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کے چہرے اس وقت بھی سفید ہوں گے، ان کے چہرے اس وقت بھی سفید ہوں گے. لیکن یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں. اب پہچان کیسے ہوگی کہ یہ سنی سچا ہے یا یہ سنی سچا ہے، یہ مسلک والا حق والا ہے یا یہ حق والا ہے؟ ذرا ان کی علامت بھی دیکھیے کہ آیا مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ان لوگوں کے اندر کون سی علامات ایسی، وہ نشانات اور ان کے اندر وہ کون سا شعار ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں حق والا مانے، اور ان لوگوں کے اندر کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں حق والا مانے؟ آیا ہم حق پر ہیں یا یہ حق پر ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں؟ آؤ میں اپنی بات نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات آپ کو سناتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اہل سنت و جماعت کوئی ایرا نہ چھو گیا ہے. فرمایا ہر اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرنے والا اس کو سچا نہ سمجھنا، ہر سنی کا ہونے کا دعویٰ جو کرے اس کو کبھی حق والا نہ سمجھنا. حق والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کے نواسے، میرے مصطفیٰ کے پوترے امام زین العابدین، ان کا قول سنیے آئیے. وہ فرماتے ہیں حق والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا حق والا اور اہل سنت و جماعت صحیح معنوں میں کون سا ہے؟ فرمایا میں تمہیں ان کی پہچان بتا دیتا ہوں، میں ان کا تمہیں ایک خاص وہ نشان بتا دیتا ہوں. ان کو پرکھ لینا، ان کو ذرا جانچ لینا کہ آیا یہ اس راستے پر ہے یا نہیں. ویسے تو سنی اپنے آپ کو یہ بھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں، اور میں کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت ہوں. میں کہتا ہوں میرا چہرہ، میرے ماننے والوں کا چہرہ قیامت کو سفید ہوگا، یہ کہتے ہیں میرے ماننے والوں کا ہوگا. امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ آیا صحیح معنوں میں سنی کون ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہر ایرا کو سنی نہیں ماننا. سنی کون ہے؟ فرمایا میں بتا دیتا ہوں. فرمایا قالا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے امام نے کہا 14 صدیاں گزر جائیں، الغرض قیامت تک سنی وہ ہوگا جو مصطفیٰ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. ہر ایک کو سنی نہ ماننا جو اذان سے پہلے کہے درود نہ پڑھ لینا، میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، بعد میں نہ پڑھ لینا، مجھے تکلیف ہو جائے گی، اسے حق والا نہ سمجھنا. حق والا کون ہے؟ فرمایا صحیح معنوں میں سنی وہ ہے جو رسول اللہ پہ ہر دم مچل کے درود و سلام پڑھنے والا ہو. اب ہم سنی ہیں، پتا چلا سنی وہ ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو. اب اس کے بعد میں اصل اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نزدیک دیوبندی نجدی وہابی لوگ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. کس وجہ سے؟ ان کی کفریہ عبارات کی وجہ سے، ان کے کفریہ جملوں کی وجہ سے، ان کے کفریہ کلمات کی وجہ سے جو ان کے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ذرا اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ کریم نے عذاب مہین
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کیسے؟ کس وجہ سے؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اب قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہنا. اللہ کیوں؟ فرمایا مقصد مطلب یہ ہے یہاں پہ تمہیں روکنے کا کہ میرے رسول کے صحابہ جس وقت آپ کا کلام فرماتے ہیں نا، صحابہ سنتے جب کوئی بات ان کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی اس بات کو ریپیٹ کیجیے، دوبارہ اس کو دہرائیے، ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمیں پتا چل جائے کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو آقا کے غلام یوں کہتے، اور جو منکر اور منافق ہوتے انہوں نے کہا رائینا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے. جب یہ جملہ بولا اللہ نے فرمایا اگرچہ تم یوں نہیں کہتے، یہ منکر لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن آج کے بعد اس کے بعد تم نے رائنا کہنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا رائنا کہا تو یاد رکھنا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے. فرمایا رائنا نہ کہنا. اس کے دو معنی بنتے ہیں. تم تو یوں کہتے ہو کہ ہماری رعایت کرو، لیکن یہ بے ایمان لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، یہ میرے رسول کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. اور میرا نبی چرواہا نہیں، میرا رسول تو وہ ہے جس کے تلووں کے تلے جبریل بھی پر بچھاتا ہے، جس کے تلووں کے نیچے جبریل بھی اپنے پروں کو لا کے رکھتا ہے. فرمایا میرے رسول کو تم آج کے بعد رائنا بھی نہ کہنا، آج کے بعد تم نے کہنا ہے انظرنا، اللہ کے نبی ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ باتیں، ان لوگوں کے کفریہ کلمات اور ان لوگوں کی کفریہ وہ کیا بکواسات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ یہ لوگ اسلام سے پھرنے والی ٹیم ہے، اور یہ کبھی اسلام کے وارث اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے. شاہ اسماعیل دہلوی ان کا بہت بڑا ملا اور مولوی، اس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، اور اسماعیل دہلوی کو آج بھی اپنا شہید اعظم کہتے ہیں. اس اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم، اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر 97 اس پہ اس بندے نے جو وسوسے آتے ہیں نماز کے اندر، ان وسوسوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زنا کے وسوسے، ذرا اس عبارت پہ غور کرنا، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کی جانب اپنی ہمت، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. مولانا صاحب آپ نے اپنی تصویر ختم کر لی. میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، سنیے، آپ کو ٹائم دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اب اس عبارت کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ نبی کا خیال نماز کے اندر، نبی کا تصور نماز کے اندر، نبی کی طرف اپنے خیال کو لے جانا نماز کے اندر، یہ بیوی کے ساتھ بندہ جو ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اور بیل اور گدھے، اس کا خیال نماز میں آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن معاذ اللہ ان کے نزدیک نماز میں نبی کا خیال آ جائے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور بیل اور گدھے کے خیال سے نبی کا خیال برا ہے. صرف برابر نہیں، نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے نماز کے اندر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولوی نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر بیل کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، گدھے کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، بیوی کی مجامعت کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، زنا کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، نبی کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، اور نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے. آیا کوئی مسلمان مومن یہ کہہ سکتا ہے؟ مومن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میری نماز اس وقت تک کامل ہوتی نہیں ہے جب تک مدینے والے کے خیال میں ڈوب کے میں نماز نہ ادا کروں. میں یہ پوچھوں گا ان سے، آیا یہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے یہ کفریہ ہے یا نہیں؟ اس عبارت کے اندر کفر ہے یا نہیں؟ صرف اتنا بتائیں کہ ایسی عبارت کہنے والا بندہ کیا وہ اب تک مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟
اتنا واضح کر دیں اپنا مسلک، یہ کیسے کافر ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس نے نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کہا دے، یہ دائرہ اسلام کے خارج ہے، یہ یہاں پہ کہہ کے چلے جائے ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم ان لوگوں کی جوتی اٹھا کے اپنے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو رسول کے غلاموں کے خادم ہیں، لیکن رسول سے دشمنی اور رسول کا بغض رکھنے والوں کے لیے ہم ننگی چھری لے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے مجھے یہ کسی ایک کتاب سے، قرآن حدیث اور 14 صدیاں تواتر سے لے کے آج تک کسی ایک کتاب سے دکھا دیں کہ کسی صحابی نے نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کہا ہو۔ کوئی ایک روایت مجھے پڑھ کے سنا دے، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس عبارت کے اندر کفر ہے کہ نہیں، یہ عبارت گستاخانہ ہے کہ نہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی کفریہ غارات ہیں، تو ہم نے یہ دعوے میں جواب دعویٰ لکھا ہے کہ ہم اس کے پر اس کا جواب دیں گے قرآن سنت سے۔ تو جو انہوں نے عبارات پیش کی ہے، مولانا صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ ہم پر الزام لگایا ہے، یہ کس لحاظ سے ہم پر لگایا ہے کہ یہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد جو اس کا ظاہری معنی ہے یہ مراد لیا جائے، بلکہ یہ نہیں جو نماز کا تعلق ہے یہ نماز میں ہے، تو نماز جب رب تعالیٰ کے لیے ہے، یہاں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ صراط المعراج المومنین کا جو معنی یہ کہا جائے گا، جب معراج کا مطلب کیا ہے، نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جب کلام کرتا ہے تو اس وقت بندہ جو ہے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے جناب محترم مولانا صاحب یہ بتائے پہلے کہ یہ جب رسول اللہ کا جب آئے گا اس میں بیچ میں، تو کیا یہ کلام جو ہے جب مصطفیٰ سے کر رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین سے طلب ٹوٹ جائے گا، تو کیا اس عبارت کا یہ مطلب کہ آپ مصطفیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں صراط المعراج المومنین کا، تو یہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات واضح کر کے بتائیں کہ مولانا صاحب پھر اس کا آپ کیا مطلب دیں گے؟ بڑی آپ اور اس کے بعد یہ حدیث میں آتا ہے، سیاست متفق علیہ حدیث ہے، اور فرمایا جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ احسان کے بارے میں ہمیں بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو تو اس طرح سے نماز پڑھ کہ تو رب کو خود دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ مولانا صاحب تو اس عبارت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو نماز ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، صرف وہاں کوئی وہمات اور گمان نہیں آنے چاہیے، اور رسول اللہ کی محبت کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے عشق میں گم ہو جائے، ورنہ یہ عشق مصطفیٰ تو یہ ایمان جو بندہ اس وقت کامل ہی نہیں ہوتا۔ مولانا یہ اس عبارت کا مطلب نہیں جو آپ نے لے لیا ہے ظاہراً، مگر یہ مراد اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا اس سے مراد تو مولانا صاحب یہ جو بریلوی صاحب لے رہے ہو، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت امام الدین بریلوی احمد خان جو ہمارے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ ایسے بات نہیں چلے گی مولانا۔ اس سے بات کہ یہ تعبد اللہ کا اللہ کا کہ اس طرح عبادت کرو کہ اللہ رب العالمین کو تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اس کے اندر کیا یہ ہے کہ تم نبی کے خیال کو نکالو؟ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ تم نبی کے خیال کو نماز سے نکالو؟
اس میں تو ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم نبی کا خیال نماز میں آئے تو تمہاری معراج خراب ہو جائے گی، یہ تو نہیں کہا گیا۔ اگر یہ ہے حدیث کے اندر تجھے دکھا دے، بات ختم۔ اور اس کے بعد ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی نماز عبادت یوں کرو گویا تم رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اگر یوں نہیں تو پھر یوں سمجھو کہ انک تراہ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب کیا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نکالنے کی بات تو نہیں ہو رہی۔ آؤ ذرا یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ساری عبارت کا، اچھا ساری عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کیا، اس کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں؟ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کوئی اور ہے، آپ ان کی طرف سے ڈیفینس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں اس عبارت کا، تو پھر آپ بتائیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا معنی اس کا لیا ہے، اس کا وہ معنی کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں پہ نبی کے خیال کو گدھے اور بھیڑ کے خیال سے برا نہیں کہا گیا؟ حالانکہ صحیح بخاری یہ میری نہیں لکھی ہوئی، یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 کتاب اللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 162 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آئے وہ گدھے اور بھیڑ کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے۔ میں صدیق اکبر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں صدیق اکبر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کے یار غار ہیں، مصطفیٰ کے سسر ہیں، آقا کے ساتھ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں جو بچپن سے مصطفیٰ کے ساتھ سفر و خطر میں رہنے والا ابو بکر ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ میرے سامنے صفحہ نمبر 162 صحیح بخاری ہے، میں اس کے اندر سے پیش کرتا ہوں کہ رسول کے صحابہ نے نبی کے خیال کو برا نہیں کہا، وہ تو نبی کے خیال کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 162، اس کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدثنا قتیبہ، تو مولانا صاحب عبارت ذرا توجہ سے سننا، پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو بخار چل جائے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئتم فقام بلال الصلاة وتقدم ابو بکر۔ ہوا یوں، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کو بھی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کو آپس میں ملانے کے لیے صلح کرانے کے لیے جب وہاں گئے تو آقا کی تاخیر ہو گئی واپس آنے میں، آقا لیٹ ہو گئے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کے پاس بلال حبشی گئے، ایک بکر آقا لیٹ ہو گئے ہیں، آپ نماز پڑھا دیں گے کیا آقا کی عدم موجودگی میں؟ آپ نماز صحابہ کو پڑھا دیں گے آقا کی عدم موجودگی میں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اقامت کریے۔ سیدنا بلال حبشی نے اقامت کری، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے، صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پیارا ماحول ہے، کیا نور والا ماحول ہے، آسمان والے فرشتے بھی تک رہے ہیں کہ محمد کی خیرات لینے والے کس طرح مست ہو کے آقا کی تابع ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب عبادت کر رہے تھے ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم آ گئے، آقا جب آئے نا میرے مصطفیٰ، صحابہ نے اس طرح تصویر کی، صحابہ نے اس کے صدیق اکبر کو پتا چل جائے آقا تشریف لے آئے ہیں تاکہ صدیق اکبر پیچھے ہٹے، آقا مصلی پہ چلے جائیں۔ آپ جب اس طرح یوں کیا صحابہ نے یوں کیا تو صدیق اکبر کو محسوس نہ ہوا، فلما اکثر الناس، جب صحابہ نے کثرت سے کیا نا صدیق اکبر پیچھے ہٹے، آقا کا پتا چلا کہ آقا آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کہا کن صدیق اپنی جگہ پہ ٹھہرو، نہ پیچھے آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ صدیق نے کہا نہیں آقا میں کیسے کھڑا ہوں؟ صدیق پیچھے آ گئے، نماز ختم ہوئی، میرے آقا صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا صدیق ماں منا کا ان تو سر دیا ہی نہ شرطا لے کا، وہ صدیق میں نے تجھے کہا نہیں تھا نماز پڑھا تو آگے کھڑا ہو کے، پھر پیچھے کیوں آیا تھا؟ تو آگے رہ جاتا، میں نے تجھے حکم دے دیا تھا۔ عرض کیا وہ اللہ کے رسول ما ینبغی
ابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے یار، اللہ کے نبی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال؟ نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو اور ابو بکر آگے کھڑا ہو جائے۔ میری نماز اس طرح نہیں ہوتی، میں نبی کو آگے کھڑا کر کے نبی کی تعظیم کر کے نماز ادا کروں تب میری نماز کامل ہوا کرتی ہے۔ صدیق اکبر نے کو آگے کر دیا، وہ آگے ہو کے نماز ادا کی۔ اب یہاں پہ خیال آیا یا نہ آیا؟ اور تعظیم کی یا نہ کی؟ سارے صحابہ نے تعظیم کی، کوئی نماز نہیں ختم ہوئی۔ مولانا صاحب، اس عبارت سے مطلب آپ نے کہا کہ یہ واضح کر دیں، تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں رسول اللہ کا خیال آتا ہے تو اس وقت جو انسان کا دل ہے وہ انسان کی محبت اور عشق جو ہے مصطفیٰ کے لیے جو گم ہو جاتا ہے، تو مولانا جب رسول اللہ کا خیال آئے گا تو خود بخود، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب جو رابطہ اللہ سے تھا وہ رابطہ ٹوٹ جائے گا، اور مولانا گدے اور فرش کا آپ کہتے ہیں، یہ خیال ہے کہ نہیں ٹوٹتا، عام چیز ہے۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ عام بازار کے مل جاتا ہے، سلام لیتا ہے، بیٹھ گیا، تو رابطہ تو نہ ٹوٹا گفتگو کا ہم سے، اس طرح آن کے بیٹھ جاتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا رابطہ نہ ٹوٹا۔ اسی طرح مصطفیٰ کا جو رابطہ ہے وہ اگر آ جائے، وہ عشق یہ کہتا ہے اب مصطفیٰ سے اب تم گفتگو کرتے رہو تو رب کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ مولانا کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ معراج المومنین کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سے رابطہ نہ ٹوٹے اور مصطفیٰ سے نہ جڑے۔ مولانا گدے اور فرش کا جب بھی خیال آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے اور مصطفیٰ کی آنے سے کی تسلیم ہوتی ہے، تو یہاں سے مراد جو ہے اخارت ہے۔ جب بندہ مصطفیٰ کے آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کی جو تسلیم ہے وہ کم ہو جائے گی، مصطفیٰ کی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کا پہلے جواب دے، آگے پھر جانا۔ جواب آپ، اچھا جواب اس عبارت کا اب میں نے آپ کے سامنے صراحتاً پیش کر دی۔ عبارت یہ ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو اعتراض ہے۔ صفحہ نمبر 97 یہ میرے سامنے موجود ہے۔ مولانا صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن میدان میں آ کے وہاں بات کرنا معنی رکھتی ہے۔ آپ کے لوگ چیلنج تو بڑے بڑے کرتے ہیں، آپ نے کہا میں سپاہ صحابہ کا پتہ نہیں فلاں کون سی جگہ کا امیر بن کے آیا ہوں۔ آپ کیا امیر ہیں؟ کھے امیر ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس عبارت کا معنی کیا ہے۔ اس عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے خواہ رسالت معاف کا ہی کیوں نہ خیال ہو، اپنی ہمت کو، اپنے خیال کو ان کی طرف لگا دینا، اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ڈوب جانے سے معاذ اللہ نبی کا خیال برا ہے۔ یہ صراحتاً الفاظ موجود ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں گدے کی صورت سے برا ہے، گدے کے خیال سے برا ہے۔ اور جس نبی نے ہمیں نماز سکھائی ہے، جس نبی نے نماز اللہ سے لے کے آ کے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے، ہم کہیں اس نبی کا خیال نکال دو۔ میں یہ پوچھتا ہوں کیا جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانے والا طریقہ آپ کو اللہ نے دکھایا ہے؟ مولانا صاحب ادھر توجہ، یہ اللہ نے دکھایا ہے؟ یہ کس نے دکھایا ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ نماز پڑھو، طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ فرمایا نماز پڑھو، لیکن قیامت تک نماز پڑھنا اس طرح جس طرح میرا یار تمہیں نماز پڑھ کے دکھائے گا، اس طرح۔ اب کیا ہوا؟ حکیم اس طرح نماز قائم کرو، ہاتھ اٹھائے، کیا نبی کا خیال آتا یہ نہیں آتا کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے نا، نبی نے ہاتھ اٹھا کے طریقہ بتایا تھا۔ یہ ہاتھ اٹھے، ادھر ہاتھ باندھے، کس نے باندھے تھے؟ نبی نے باندھے تھے۔ رکوع کیا، کس نے کیا تھا؟ نبی نے کیا تھا۔ یہ سارا خیال آیا یا نہ آیا؟ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صدیق اکبر مصلی سے پیچھے آئے، کیا ارادہ تھا دل میں ان کی کیا خیال تھا کہ آقا کی تعظیم ہو جائے، رسول آگے چلا جائے، میں پیچھے آ جاؤں تاکہ نبی سے آگے نہ کھڑا ہو جاؤں کہیں اور میں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، نبی سے پیچھے آ جاؤں۔ ابو بکر کا عقیدہ تھا کہ نماز ہو رہی ہو، تعظیم مصطفی نہ ہو، بندہ جہنمی بن جاتا ہے، اور اگر نماز ہو رہی ہو، اللہ کی عبادت بھی جاری ہو،
نبی کی تعظیم آ جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ طے ہو جاتی ہے، وہ نماز قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس عبادت کے اندر یہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں ابھی تک وہ اس بات کے یعنی تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ عبادت کفری ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کفر ہے ہی نہیں، اس کے اندر کفر ہے ہی نہیں، اس عبادت کا معنی وہ نہیں جو آپ لیتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ پھر وہ معنی سمجھاؤ نے کیا معنی ہے اس عبادت کا؟ اس عبادت کے اندر خیال میں لکھا ہوا ہے نبی کا خیال معاذ اللہ کدے کے خیال سے برا ہے۔ وہ بے غیرت قسم کے انگریز لوگ جنہوں نے نبی کے حق شائع کیے، ہم نے ان کے خلاف جلوس نکالے۔ تمہیں نہیں پتا یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تمہارے پاکستان میں، اور ان لوگوں کو ضرورت کیسے ہوئی؟ ان کو پتا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فرمایا کہ یہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ مومن اس کے بدن سے عشق مصطفیٰ نکال دو، اس کے بعد وہ ذل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، انہوں نے پڑھ کے وہ بھی بے ادبی کرنے لگ گئے۔ سب سے بڑے گستاخ، بے ادب اور سب سے بڑا دنیا کا فرار، اس کا نام مسلک دیوبند اور وہابی اور نجدی تھے۔ مولانا صاحب یہ تو ان کی کتاب ہی نہیں ہے جو آپ جس سے بات پیش کر رہے ہیں، یہ تو ان کے ملفوظات ہیں۔ سری رام شیخ صاحب کے لیے ملفوظات ہیں، ان کی کتاب ہی نہیں۔ یہ آپ نے کہاں سے لے آئے ہیں؟ بولیے عبادت کا جواب، اس عبادت کا جواب، اس بات کا پہلے یہ جواب ہے مولانا، یہ پہلے یہ کتاب ہے نہیں، یہ بات آپ نے کہا نہیں، ابھی تک آپ ان کا دفاع کرتے رہے۔ 2 تقریریں پہلے آپ نے کی، اس کے اندر آپ کہتے ہیں یہ عبادت اس طرح کی ہے ہی نہیں، آپ نے مانی کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ کفر ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آگے پانی میں چھری ہے، آگے پانی کے اندر چھری سامنے نظر آ رہی ہے، اب آپ کو گڑبڑ ہونے لگ گئی ہے۔ یہ گڑبڑ نہ ہو، اب پہلے کہیں کہ یہ عبادت کفری ہے، پھر میں اچھا ٹھیک ہے بات ختم کرتے۔ میں اگر دکھا دوں آپ کے کسی عبادت کی کتاب سے کہ یہ کتاب اس میں تیروی کی ہے تو آپ اس کو کہیں، آپ اس کو کفر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر میں نکھار کے دکھا دوں آپ کے کسی بڑے کی کتاب سے، آپ کے ماننے والے تمام آج بھی اس کو اپنا تابع میں سے مانتے ہیں، اپنے بڑوں میں سے تسلیم کرتے ہیں، میں اس کی کتاب سے نکال کے دکھا دوں آپ اس کو کہیں گے یہ کفر ہے؟ میں اس کی کتاب سے نکال کے دکھا دوں کہ یہ عبارت اسماعیل دہلوی کی ہے، کسی اور کی نہیں، یہی تو چکر ہے یار، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ نا، یہ فراڈ کر کے لوگوں کو چکر دے کے وہ جی یہاں پر ہے نہیں، یہ مانا یہ مانا یہ مانا، یہی فلسفے جھاڑ جھاڑ کے اس عام عوام کو انہوں نے گمراہ کر دیا، سادہ عوام کو، اور رائے راست سے ہٹا دیا ہے۔ مولانا صاحب ظاہری بات اگر آپ مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد تو ظاہر پتہ چلتا ہے کہ کفر ہے، لیکن مانا یہ نہیں، اس سے مراد پہلے ظاہری مانا نہیں مراد لیا جاتا، اس سے مراد رسول اللہ کی تعظیم جو ہے بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی تعظیم کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو آپ مانا مراد لے رہے ہیں کہ اس سے رسول اللہ کی گستاخی ہونے، اگر چھوٹی سی بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی جائے تو ہم اس کو کفر مانتے ہیں۔ بولے آپ اور آپ ہم پر بہت لگائے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے گھر کی طرف ذرا دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر والوں نے کیا لکھا ہے۔ مولانا آپ کی یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی نماز میں سب ان کی جو بیویاں جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو پیش کی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے انہیں ان کے ساتھ شب باشی بھی کرتے ہیں، کیا مطلب یہ مباشرت بھی کرتے ہیں، یہ اس کا معنی کیا بتائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فتوے لگائیں گے؟ یہ ہمیں بتائیں اس کی کیا مراد ہے۔ آپ نے تو یہ لکھ دیا، یہ بھی تو ظاہر معنی یہ دیا جا رہا ہے کہ شب باشی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو آپ کیا مانا رہتے ہیں؟ مباشرت مراد ہے۔ یہاں مباشرت کہاں پہ؟ قبر کے اندر کون کر رہا ہے؟ عبادت پڑھے، پوری عبادت پڑھے، اوپر سے دیکھ کے جلے کو لکھا ہوا ہے پوری بات پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مطہرہ میں ازواج محترم پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ شب باشی کرتے ہیں۔ مولانا شب باشی یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر کے اندر معذرت ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ یہ ہمیں بتائیں، پھر آگے چلیں اس کا جواب دو۔ یہ آپ کی کتاب دیکھ لو، صفحہ نمبر 310 پر لکھا ہے
یہ دیکھو. اچھا وہ بات تو بات کی ہے، اتنا تو آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا. دو تقریریں حضرت صاحب نے بڑے دھڑلے سے کرے گی. مولوی صاحب یہ چھوٹی مسجد کا ممبر نہیں، کبھی دائیں موڑ لو کبھی بائیں موڑ لو، کبھی پیچھے کر لو کبھی آگے کر لو. یہ یہاں پہ سنی پتر کے سامنے آپ باتیں کر رہے ہیں آگے بیٹھ کے. آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کوئی ایرا غیرا آپ کے سامنے نہیں ہے. ہم اللہ کے کرم سے اپنے مسلک کے ادنا برکر ہیں. اور میں آپ سے دو تقریروں کے اندر انہوں نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ ظاہری کفر ہے، کہا ہے یہ نہیں کہا کہ یہ ظاہری کفر ہے، کہا ہے انہوں نے ابھی یہ ظاہری نہیں، ابھی یہ باطنی نہیں مور لگائیں گے، یہ کافر ہے. ابھی یہ باطنی مور بھی لگائیں گے، نہیں لگائیں گے تو انشاءاللہ پھر لگا کے چھوڑیں گے، نہیں لگائیں گے تو پھر ہم پھر لگوائیں گے. اس سے پہلے ذرا اتنا سنو. انہوں نے کہا ظاہری کفر ہے. ہائے ہائے، آپ نے تو اسے ظاہری کفر کہہ دیا، تو کفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو کفر کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. مولوی صاحب نے ظاہری طور پہ مان لیا کہ ہمارا مولوی ظاہری طور پہ کفر کرتا تھا، پر اندر اندر سے کچھ اور کرتا تھا. آؤ مولوی جی، آپ نے تو ظاہری کفر کہہ دیا، لیکن جس نے اس کو شہید لکھا ہے وہ کدھر جائے گا؟ جس نے اس کو شہید اعظم لکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کی بھی خیر بناؤ. یہ میرے پاس آپ کے مسلک کے سرفراز ککڑی گجرا والے کا، ان کا مولوی گجرا والا کا، اس کا بیٹا عبدالحق خان بشیر نشبندی، یہ اس کا رسالہ حق چارجہ چنتری، یہ میرے سامنے موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر 69، اس پہ وہ مدارکتا ہے حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی، اس کے اندر پھر وہ دوسرے دور میں گزارتے اشرف علی تھانوی، اس کے اندر بھی اس نے لکھا کہ اسماعیل دہلوی شہید ہے. فتاوی رشیدیہ یہ میرے سامنے موجود ہے. مولانا صاحب آپ نے تو کہہ دیا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کا ظاہری کفر ہے، لیکن یہ دیکھیں صفحہ نمبر اس کا 218 ہے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے. اس کے اندر تمہارا مولوی رشید احمد گنگوئی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اسماعیل دہلوی کو جو لوگ برا کہتے ہیں نا، وہ اسماعیل دہلوی کو برا کہنے میں غلط ہیں. کیسے؟ کہا کہ اسماعیل دہلوی بڑا اچھا بندہ تھا. کیسا تھا؟ یہ دیکھیں سوال ہوا شاہ اسماعیل شہید کے متعلق رائے. سوال، یہ سارا سوال ہوا اسماعیل دہلوی کے متعلق. آگے جواب دیتا ہے مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ عالم متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے تھے. مولوی تمہارا کہہ رہا ہے کہ یہ تو بدعت کا اکھاڑنے والا اور متقی عالم تھا، عالم تھا متقی. آپ کہہ رہے ظاہری کفر کر لیا. پتہ چلا کچھ کافر کہتے ہو کچھ نہیں کہتے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تمہاری طبیعت کی قبض کا ہے. اگر سارے مان لو کہ یہ کافر ہے تو پھر تمہاری نسل تمہیں ملتی نہیں ہے کہ تمہارے کہاں سے ہو، پھر ماننا پڑے گا. مسئلہ کیا ہے؟ سنت سچا ہے. یہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات، اس کے اندر بھی اس نے لکھا کہ یہ بندہ شہید ہے. اور اس کے اندر مولانا اسماعیل شہید کا خلوص تاریخ نے لکھی ہے اسماعیل شہید کی، یہ اس کے اندر لکھا ہے. اور میرے سامنے آپ میرے امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قبر کے اندر انبیاء کرام پہ ان کی ازواج پیش ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں. تو شب باشی کا معنی آپ نے کہاں پہ لیا؟ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں. مولوی صاحب یہ میرے پاس تبلیغی نصاب ہے، اس کے اندر تمہارے مولوی نے لکھا کہ اس کے اندر صفحہ نمبر اس کا 822 اس میں لکھا کہ شب باشی اسماعیل دہلوی کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی. مسجدوں میں اگر یہاں پہ شب باشی کا معنی آپ نے یہ لیا تو مسجدوں میں شب باشی کرنے کا کیا معنی؟ وہ تو بعد میں جواب آئے گا کہ یہ عبارت میرے امام کی اپنی ہے یا کسی اور کی ہے، یہ میرے امام نے خود لکھی ہے یا کسی اور کی نقل کی ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس مولوی نے یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. میں بعد میں جواب دوں گا، لیکن پہلے آپ میری بات کا جواب دیں. آپ کھل کے کہیں جس مولوی نے نبی کے خیال کو گدے اور بیل کے خیال سے برا کہا ہے وہ مولوی ظاہری بھی کافر ہے، باطنی بھی کافر ہے. آپ پہلے اس بات کو کہیں، مانے اس بات کو. اس بندے نے کفر کیا ہے اور اس بندے نے کفر لکھا ہے.
پہلے آپ اس بات کو مانیں گے تب میں آپ کو آگے چلنے دوں گا. ایسے آگے نہیں چلیں گے, ایسے بالکل یہاں سے آگے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ شرائط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے پہلے جواب دیں گے آپ تو پھر آگے چلیں گے. ویسے آگے نہیں چل سکتے. آپ پہلے اس عبارت کا جواب دیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے ہی نہیں. آپ نے ظاہراً مانا کفر ہے لیکن باطنی طور پہ آپ اس کو کافر نہیں مانتے. آپ لکھ کے دیں یا بولیں کہ اس کا باطنی بھی کفر ہے, پھر میں اگلی بات لے کے آتا ہوں. بولیے. مولانا صاحب میں نے پہلے کیا اس معنی کا اگر ظاہر مراد لیا جائے, لیکن اس کا معنی ظاہری یہ مراد نہیں جو آپ نے بار بار میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا مراد رسول اللہ کی جو تزئین ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نماز جب ٹوٹ جائے گی, رب تعالیٰ سے طلب ٹوٹ جائے, نماز کا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے. مولانا جب نماز کا مطلب عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اور اگر مصطفیٰ پر اس میں کیا یہاں تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی فوت ہو جائے گا. عبادت کا مطلب کہا گیا, معبودیت کا جو مطلب ہے وہ تو فوت ہو گیا. فرض کے آنے سے یہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. آیا خیال کسی چیز کا چلے گا, مصطفیٰ کا آ کر دل میں گھر کر گیا, یہ کیا مطلب کہ اسی کی گن کرتے رہے نماز میں. آپ دو ٹوک جملوں میں اتنا بتائیں اس عبارت کے اندر اس بندے نے کفر کیا یا نہیں کیا. آپ ظاہری تو کہہ دیا, اس بات سے آپ نہیں پھر سکتے, یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے کہ ظاہری کفر ہے, لیکن باطنی طور پہ بتائیں کہ اس بندے نے کفر کیا یا نہیں کیا. اللہ کا قرآن یار خود سوچو, ایک لفظ تھا رائنا, صحابہ کہتے تھے ہماری رعایت کرو, ہم پہ نظر کرم کرو. آپ کا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے یہ کہا, کافروں نے کہا رائینا, اے ہمارے چرواہے, یہ ہمارے چرواہے معاذ اللہ. تو اللہ نے کہا اگرچہ لفظ تم ٹھیک کہتے ہو یہ غلط کہتے ہیں, لیکن آج کے بعد یہ غلط لفظ تم نے نہیں بولنا. تم ٹھیک بولتے ہو لیکن تم نے بولنا ہی نہیں, کیونکہ اس سے یہ غلط استعمال اس کا کرتے ہیں, اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. تم نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں. تو اگر اللہ کو وہ لفظ برداشت نہیں جس سے دو معنی نکلے, ایک رسول کی عظمت کا ایک رسول کی توہین کا, وہ لفظ برداشت نہیں, تو جس کے اندر کہا نبی کے خیال گدے اور بیل کے خیال سے برا ہے, کیا یہ اللہ کو منظور ہے؟ یہ آپ نے ظاہراً کہا ہے, لیکن یہ لکھ کے نہیں, یہاں پہ یہ لکھے ہیں پیج پہ کہ یہ عبارت کفریہ ہے. اس جملے دو الفاظ میں صرف اتنا کہے یہ عبارت کفریہ ہی نہیں. یا پھر کوئی ایک دلیل قرآن و حدیث سے لے لے کہ جس کے اندر ہو صحابہ نے کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے, وہ نماز ماشاءاللہ بری ہے. ایک دلیل دے دیں, یہاں پہ بات ختم. یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں ان حدیث کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آپ کس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی جو آپ دلائل پیش کر رہے ہیں ان کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کہنے والا نبی کے خیال کو گدے اور بیل کے خیال سے برا کہنے والا وہ مسلمان ہے کہ نہیں. میں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے یا نہیں. میں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ نماز کس طرح پڑھو. مجھے اتنا بتاؤ کہ جو یہ کہے نبی کا خیال گدے اور بیل کے خیال سے برا ہے, زنا کے وسوسے سے برا ہے, وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں. بات کریں. ہاں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور مولانا صاحب یہ بات لیکن پہلے یہ لکھے نا, پہلے پھر بولے یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں, یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں. پورا نام لکھے نیچے اپنا. اچھا آپ بولیں یہ عبارت کفر ہے یا نہیں, یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں. ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں, ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں. خارج ادھر لگائیں جی, یہ تحریر ان کی, اس تحریر پہ لگائیں, اس تحریر پہ لگائیں.
سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے اپنے نبی کے گستاخوں کے منہ سے نکلوا دیا کہ ہاں نبی کے خیال کو برا کہنے والا غیر اسلام سے خارج ہے۔ آج تک ان کے مولویوں نے اس بندے کا دفاع کیا تھا، آج تک ان کے مولویوں نے، آج بھی ان کے مدرسے میں چلے جائیں، کہا ہے نا میں دارالعلوم کراچی کا فاضل ہوں، دارالعلوم کراچی کا میں پڑھا ہوا ہوں، 9 سال پڑھا ہے میں نے وہاں پہ۔ ہائے ہائے، دارالعلوم کراچی والوں کی تو آج ماں مر جائے گی۔ اوے ہم جس بندے کو مومن کہتے تھے، جس کو اپنا تایا کہتے تھے، آج اس کو تو کافر لکھ کے دے آیا ہے، اور اسے دار اسلام سے خارج قرار دے آیا ہے۔ مبارک ہو تمہیں سنیوں، پتا چلا جس کے مسلک میں ایسی باتیں کرنے والے ہوں وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ سچا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا ہو۔ اب وہ بولیے، آپ کا سوال کیا تھا؟ وہ پڑھے آپ الفوظ پیارا حضرت، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ بولیں، اس کے بعد بے دھڑک بولیں، سوال کریں، آپ اطمینان سے تسلی سے۔ ہم جھگڑے فساد والے لوگ ہیں ہی نہیں، ہم پیار محبت والے لوگ ہیں، لیکن آپ بالکل آرام سے اس بات کو مانیں کہ ہاں یہ باتیں غلط ہیں۔ میں نے بیان کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 310 پر یہ بات لکھی ہے کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر مبارک کے اندر ان کے جواز معطار پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شب واشی کرتے ہیں، اور جن سے مراد وہ شب واشی جو ہے مباشرت ہے، اور اس کا جواب میں نے پہلے ہی مانگا تھا، اب نے دیا نہیں تھا۔ اچھا، جواب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام یہ درپیش کرنے والا ہے، یہ مجھے نہیں ہے، کتاب نے یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے۔ میرا امام، امام اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے امام کا تو یہ عقیدہ ہے سب سے اولا نبی، سب سے بالا ہو نبی۔ میرا امام کبھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے تو لوگوں کو نبی کی اولاد کے قدموں تلے بھی ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے امام نے تو ادب سکھایا ہے، میرے امام نے تو تعظیم مصطفی کا درس دیا ہے۔ اب بڑا کیا ہے مولانا صاحب نے، اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ اب یہ میرے امام کا لکھا ہوا نہیں، مولانا صاحب اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اگر کوئی بات یہاں میں کہوں کسی بندے کو جاؤ وہاں جا کے یہ پیغام پہنچاؤ اس بندے کو، تو وہ بندہ اس کو جا کے پیغام پہنچائے۔ اب وہ پہنچانے والا مجرم نہیں ہوگا، جو بات کرنے والا ہے مجرم وہ ہوگا، جو بات لکھنے والا ہے مجرم وہ ہوگا، جو بات کو اصل پتہ کرنے والا ہے مجرم وہ ہوگا۔ مجرم وہ نہیں ہوتا جو قاصد بن کے جاتا ہے، وہ تو پیغام پہنچاتا ہے۔ میرے امام کی یہ عبارت اپنی ہے ہی نہیں، میرے امام نے اس عبارت کو خود تو لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ عبارت اصل میں ہے کس کی؟ یہ وہ ساری انبیاء کرام کی جو قبر کے اندر زندگی ہے، زندہ ہونا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرتے کرتے میرے امام نے لکھا، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی سلطانی فرماتے ہیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام اہل سنت تو اس کے ناقل ہے مولانا، جو نقل کرنے والا ہو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں آتا۔ فتویٰ لگانا ہے تو پھر اس پہ نہیں، پہلے اس پہ لگائیں، ابن مزرکانی پہلے اس پہ لگائیں۔ اس کو آپ کے مولویوں نے بھی کہا کہ ہاں بڑا رسول اللہ کی مدح کرنے والا بندہ تھا زرکانی کی۔ وہ یہ میرے پاس اس کی 8 نمبر جلد ہے زرکانی، اور اس کا صفحہ نمبر 358 نمبر صفحہ، اس پہ انہوں نے لکھا کیا فرمایا کہ نبی کی جو زندگی ہے نا، نبی کا زندہ ہونا قبر کے اندر، اس کو بیان کرتے کرتے لکھا کہ کیا کہا، قال ابن عقیل الحنبلی
وَيُضَاجِعُ أَزْوَاجَهُ وَيَسْتَمْتِعُ بِهِنَّ أَكْمَلُ مِنَ الدُّنْيَا۔ یہ تو میرے امام کی بات ہی نہیں، یہ تو امام ابن عقیل حنبلی نے کہا ہے، یہ تو حنبلی امام کا مذہب ہے، یہ اس کا قول ہے، اور نقل کرنے والے کا نام امام زرقانی ہے۔ اگر امام احمد رضا پہ فتویٰ لگانا ہے اس وجہ سے کہ اس نے کہا دور ہو نجدی، تجھ سے کیا تعلق، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تمہیں تکلیف یہ ہے میرے امام سے، تو تم امام پہ معاذ اللہ فتویٰ کفر لگانا چاہتے ہو؟ میرے امام نے تو یہ لکھا ہی نہیں، امام نے تو نقل کیا ہے، لکھنے والے کا نام امام زرقانی ہے اور بولنے والے کا نام ابن عقیل حنبلی ہے۔ اس نے کہا کہ قبر کے اندر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، اور شب باشی کا معنی یہاں پہ وہ نہیں جو آپ لیتے ہیں کہ مباشرت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، نہیں، اس کا یہ معنی ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، باشی کا مطلب ہوتا ہے گزارنا۔ فرمایا انبیاء کرام کی ازواج کو میرا اللہ قبروں میں پیش کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں۔ اس میں کون سی گستاخی ہے؟ اس میں کون سی گستاخی ہے؟ آیا اس کے اندر میرے امام نے نبی کی ازواج کی توہین کی ہے، اس کے اندر نبی کی توہین کی ہے، اس کے اندر اللہ کی توہین کی ہے، اس کے اندر تو میں کہتا ہوں کسی کی توہین نہیں، بلکہ انہوں نے عظمت کو بیان کیا ہے کہ میرا نبی آج بھی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ تابندہ ہے اور اپنے امتیوں کے احوال پہ نظر کرم فرما رہا ہے۔ یہ بات ہے۔ اور بولیں، آپ بولیں۔ مولانا دوسری بات یہ کہ آپ کے الگ فتاوی نظمی میں کیا نقل کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ مولانا یہ آپ کا مصرع میم کی چادر منہ پہ ڈالے احمد بن کے آیا، اس کا معنی آپ کیا بنا لیتے ہیں؟ اس کا جواب طلب کیا گیا، مولانا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ عبارت ہے، یہ دیکھو عزیز محترم، یہ لکھا ہوا ہے ادھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ احمد بھی ہیں اور احد بھی ہیں، حالانکہ احد جو ہے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، قل هو اللہ، میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی، قل هو اللہ هو احد، کہ اللہ کی ذات احد ہے، یہاں پر احمد کو بھی احد کہا جا رہا ہے، یہاں برابری کی جا رہی ہے، یہ شرک نہیں کیا؟ اس کے بارے میں آپ کیا فتوی لگائیے؟ اس کا تو آپ نے یہ تبدیل کر دی کہ یہ شب سے مراد رات گزارنا نہیں، یہ مباشرت کرنا نہیں، بلکہ رات پاس گزارتی ہیں، تو یہ اس کا معنی اللہ رب العالمین کے ساتھ احمد کو بھی احد کہا جا رہا ہے، اللہ کو بھی احد کہا جا رہا ہے۔ مولانا اس کا بھی جواب نہ دیتے تھے صاحب، بولیں، آپ بولیں، میرا سوال کا جواب دے، آگے بڑھیں گے۔ سوال کا آپ ایک اپنی تقریر پوری کیا کریں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس جتنے سوال ہیں آپ ایک بار کر لیں، اللہ کے کرم سے یہ رسول اللہ کا غلام آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک تقریر کے اندر دے دے گا۔ آپ کی بات یہ اب سنیے، آپ نے کہا یہ ادھر پکڑائیں نا ذرا فتاوی رضویہ، ادھر پکڑائیں فتاوی رضویہ کے اندر، آپ اعتراض کیا ہے جی کہ نبی کو انہوں نے احد کہا ہے، کیا نبی کو احد کہا ہے؟ اللہ بھی احد، نبی بھی احد، اللہ بھی احد، نبی بھی احد، کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عبارت شرکیہ ہے، اس عبارت کے اندر شرک ہے۔ کیسے؟ کہا اللہ کہتا ہے کل ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو ان کا امام کہتا ہے کہ نبی بھی احمد بھی اور احد بھی ہے۔ مولانا ایک ہی لفظ قرآن میں 50 آیات قرآن کی پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو، اللہ نے وہی لفظ اپنے لیے بولا ہے، وہی لفظ اپنے یار کے لیے بولا ہے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میرا شانوں والا نبی آیا ہے، شانوں والا نبی آیا ہے، عظمتوں والا نبی آیا ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کو احد کہہ دیا تو یہ شرک ہو گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی اپنے غلاموں پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ رؤوف ہے۔ ادھر اللہ اپنے آپ کو رؤوف کہتا ہے، ادھر اپنے نبی کو رؤوف کہتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟
وہ مطلب نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم ادھر نبی کو کہا, ادھر رحیم اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اللہ بھی آپ کے نزدیک معاذ اللہ اپنے قرآن کے اندر شرک کا درس دے رہا ہے؟ نہیں, اس کا معنی وہ نہیں مولانا. آنکھوں سے ذرا تعصب کی پٹی, تعصب اور بوجھ کی عینت اور چشمہ اتار کے بندہ پڑھے تو اسے کہیں شرک نہیں نظر آتا, اسے اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ شان نظر آیا کرتی ہے. اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے رؤوف اپنے آپ کو بھی کہا, نبی کو بھی کہا, رحیم اپنے آپ کو بھی کہا, نبی کو بھی کہا. تو اگر اللہ رؤوف اپنے آپ کو کہے, نبی کو کہے, رحیم اپنے آپ کو کہے, نبی کو کہے, وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. تو میرے امام نے نبی کو احد کہہ دیا, اللہ بھی احد ہے, نبی بھی احد ہے. مطلب کیا فرمایا؟ اللہ احد ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت میں شریک نہیں ہے. قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا احد ہو نہیں سکتا. فرمایا میرا امام اللہ کی ذات کا مظہر بن کے آیا ہے. کیسے؟ یہ پوری عبادت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں پہ مطلب یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں, بلکہ دونوں احد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں. اور معنی یہ ہے کہ حضور مظہر شان احدیت ہے, تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہو چکی ہے. کیا معنی؟ فرمایا کہ اللہ اپنی صفات کا ظہور, اپنی انوار و تجلیات اپنے نبی پہ نازل کرتا ہے. اللہ کی ذات کا آسان لفظوں میں بتاؤں, پتہ بتانے والی ذات کا نام محمد عربی کی ذات ہے. نبی کی ذات اللہ کی ذات کا پتہ بتانے والی ہے. نبی کی ذات اللہ کی ذات کا آئینہ ہے. انا الحق, میرے نبی نے کہا انا مرآت الرحمان, میں رحمان کا آئینہ ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا جس نے اللہ کو نہیں دیکھا نا, میرے جلوے دیکھ لے تمہیں اللہ کے جلوے نظر آ جائیں گے. مجھے دیکھ لو, اللہ کے جلوے نظر آ جائیں گے. یہ تو عبادت ہے. لیکن مولانا میں آپ سے سارا ایک بات پوچھتا ہوں. اس کے بعد دوسرا اعتراض میرا یہ ہے, برائیاں کہتے رہتے ہیں, برائیاں کاتیا کے اندر, بلکہ وہ دوسری ہے یہ تذکرۃ الخلیل. یہ تذکرۃ الخلیل لکھنے والا تمہارا مولوی مولانا عاشق الہی میرٹھی, عاشق الہی صاحب میرٹھی, اس نے لکھا اس کتاب کے اندر, اس کا صفحہ نمبر 146 ہے. اس کے اوپر اس نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, اس طرح کی بات کوئی مومن کہہ سکتا ہے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا توحید کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, اور ہم نبی کی شان بیان کر دیں, ہوتی اللہ کی توحید نہیں بیان کرتے. یہ توحید ہے جو تمہارے مولوی لکھ رہے ہیں. اس کتاب کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ, اللہ سے چوری اور شراب خوری ہو سکتی ہے. صفحہ نمبر اس کا 146. اللہ سے چوری اور شراب خوری ہو سکتی ہے. کتاب چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہاں یہ پگڑیاں سنا دیں مجھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے. کسی ایک قرآن کی آیت یا حدیث سے دکھا دیں. بولے کوئی ایک لفظ بولے. جو ہے آپ سے ختم ہو گئی, یہ ہم مانتے ہیں, لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو اس کی شان پر بھی ختم آ جائے, کوئی آج آ جائے. جب مولانا صاحب آپ, مجھے پتا ہے آپ کے اسامہ خطا ہو چکے ہیں, آپ کے طوطے اڑ گئے ہیں, آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر کہ اب میں کیا کر رہا ہوں اور ہو کیا رہا ہے. اب بات یہ ہے, میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہی نہیں پڑھا. میں نے بھی کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے, اللہ کا پڑھا ہے. تو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا, آپ کہتے ہیں میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا. تو آپ کہہ دیں بھائی جو اس نبی کے بعد دوسرا نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, بات ختم. بس اس کے بعد آگے چلتے ہی آپ کہہ دیں صرف اتنا کہ بھائی جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ اتنی بات کہہ دیں, بات ختم. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات کے اندر آپ سے سن کے بعد کوئی نبی آ جائے. بس قصہ ختم ہے. ایک منٹ, عبارات ساری ہم سامنے رکھتے ہیں, پتا چل جائے کہ ہاں وہ ذرا برہانے قاطیہ کے اندر 2-3 حدیثیں وہ بھی ذرا سنانا. برہانے قاطیہ دینا.
اچھا جی یہ تو لگائیں اگلی بات وہ لکھنے کا لگا. ایک منٹ علامہ صاحب یہ لگائے نا وہ ویڈیو والے علامہ صاحب یہ پکڑے تھے یہ کس کا ساتھ نام بھی لکھیں اس بندے کا. تحذیر الناس لکھنے والا یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. حساب لکھیں اور نام ٹھیک ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ان کو کرنے کا مقصد کوئی ہمارا یہاں پہ انتشار نہیں ہے. ان باتوں کو سامنے لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو آج تبلیغی یہ جو آج دیوبندی بابی سنی کا جھگڑا پڑا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پلاٹوں کا جھگڑا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی آپس میں پیسے کا جھگڑا ہے. اللہ کی قسم کوئی پیسے کا جھگڑا نہیں, کوئی پلاٹوں کا جھگڑا نہیں. جھگڑا صرف اتنا ہے. میرے مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ جگہ سے گزر رہے تھے نا, تو آقا کریم گزرے تو آقا کریم سواری پہ بیٹھے تھے. آقا کریم کی سواری نے پیشاب کیا. صحیح بخاری کے اندر ہے, یہ چلا لینا آپ کے پاس موجود ہے, اس کے اندر کھولنے, اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آقا کریم وہاں سے گزرے تو اس کے اندر وہاں سواری نے پیشاب کر دیا, وہاں پہ زمین پہ پیشاب کیا. تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے کہا کہ آزانی نتن ہمارے, اوے مجھے تو نبی کے سواری کے پیشاب نے معاذ اللہ تکلیف دی ہے. کہا کیا تھا؟ نبی کی سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے. نبی کا نہیں, نبی کی سواری کا بھی نہیں, سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے. اس میں بظاہر مجھے آپ کو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں نظر آتی, لیکن پاس میرے رسول کا دیوانہ عبداللہ بن رواحہ کھڑا تھا, آقا کا غلام کھڑا تھا. عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے, اوے خبیث, تو نے میرے نبی کی سواری کے پیشاب کی توہین کی ہے. نبی کا غلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ کی قسم واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منکا. اوے میرے نزدیک میرے نبی کے سواری کے پیشاب کی خوشبو تیرے جیسے منافق سے مجھے اچھی لگتی ہے. اوے سواری کے پیشاب کو اس نے یوں کہا. وہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. آج ہم ان کو مسجدوں سے نکالتے ہیں, ہمارے بھی کچھ ہوتے ہیں من پسند لوگ, کہتے ہیں جی کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو, کیوں نہ کچھ کہو. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوگی. نکالی اپنی جوتی پاؤں سے, لگائی نہ اس کے سر میں ضربیں, کہا تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی. خبیث, جہنم کی ضربیں تو لگیں گی, لیکن تجھے ابھی ضربیں لگا دوں, پتہ چل جائے کہ نبی کے گستاخ کا حشر کیا ہوا کرتا ہے. تو اتنی بات کہنے والا وہ معاذ اللہ منافق ہے, اتنی بات کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے تذکرۃ الرشید, رشید احمد گنگوئی, اس کے تذکرہ لکھنے والا مولوی, وہی عاشق الہی میرٹھی, اس نے اس کے اندر کیا لکھا معاذ اللہ, اس کا صفحہ نمبر 216, اس پہ لکھتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ, ان کے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے. حاجی صاحب کی باوج کا وہی سچا خواب جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رؤیا خواب میں تشریف لا کر یوں فرمایا تھا, اٹھ حاجی, امداد اللہ کے مہمان علماء ہیں, ان کی روٹی معاذ اللہ میں پکاؤں گا. لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ, ان کو ہم بھی علیہ الرحمہ کہتے ہیں, وہاں تک کام ٹھیک. ان کے گھر میں ایک مرتبہ یہ دیوبندی مولوی امام بن کے چلے گئے, مہمان بن کے چلے گئے. وہاں پہ ان کے گھر میں مہمان بن کے چلے گئے. جب وہاں پہ مہمان بن کے گئے تو ان کی باوج روٹی پکانے لگی. معاذ اللہ ان کا دیکھو, اپنے مولویوں کو نبی سے اوپر اور معاذ اللہ نبی کی شان نیچے. ان کے گھر میں مہمان بن کے گئے تو معاذ اللہ کہتے ہیں خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا کہ اٹھ, تو روٹی پکا رہی ہے, تو روٹی نہ پکانا, یہ تو علماء ہیں, ان کی روٹی تو میں محمد پکاؤں گا. نبی کو خانسامہ بنا دیا, نبی کو خانسامہ بنا دیا.
तज़किरात रशीद, नबी को खानसामा बना दिया। माज़अल्लाह, ये मेरे नबी की शान थी, ये मेरे नबी की अज़मत थी, जिसको ये लोग बयान करते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं खत्म होती, यहाँ पे ये लिखा बुराई ने कातिया, ये खलील अहमद इटली सहारनपुरी इनका मौलवी, इसके अंदर उसने लिखा कि देखो नफ्स बशरियत में, यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ नफ्स बशरियत में हम सारे लोग माज़अल्लाह बशर होने में हम सारे लोग नबी अलैहिस्सलाम जैसे हैं। इसका ये सब नंबर 7 ये उसमें लिखा है कि बशर होने में हम तमाम लोग नबी अलैहिस्सलाम हमारी जिन्स के हम जैसे हैं। इस तरह की बात कोई मुसलमान कह सकता है? हजरत अबू बकर को कहा था ना कि आप खड़े हो जाए आगे। अबू बकर ने यह नहीं कहा मैं नबी जैसा हूं, आगे खड़ा हो जाऊं क्या होगा? अबू बकर ने कहा नहीं, मा यंबगी लिब्न अबी कुहाफा अन यकूम बैन यदै रसूलिल्लाह, वो नबी के आगे अबू कुहाफा का बेटा किस तरह खड़ा हो सकता है? ये तो नबी है, मैं आम हूँ, ये अल्लाह का रसूल है, मैं आम हूँ। सही बुखारी, मेरे मुस्तफा के गुलामों ने क्या किया था? रसूल आजम के गुलामों ने क्या किया था? आका ने सोमे विसाल रखा, लगातार मेरे आका ने रोजे रखे, सहाबा ने भी रखने शुरू कर दिए, सहाबा के रंग जर्द पड़ गए। आका ने कहा सहाबा क्या हुआ तुम्हें? आका जी आपने रोजे रखे लगातार, हमने भी रखने शुरू कर दिए। आका ने फरमाया तुम्हें किसने कहा तुम मेरे जैसे हो? तुम्हें किसने कहा तुम मेरे जैसे हो? अय्युकुम मिस्री, और तुम में से कोई है जो मेरे जैसा हो सके? लस्तु काहदिम मिनकुम, तुम में से कोई एक भी मेरी मिसल होना दरकिनार मेरे जैसा हो ही नहीं सकता है। जब स्यापी नहीं हो सकता नबी जैसा, तो इस 14वीं सदी का और 15वीं सदी का वापी मौलवी नबी जैसा कैसे हो सकता है? नबी जैसा स्यापी नहीं हो सकता तो वापी कैसे हो सकता है? फिर इस किताब के अंदर लिखा माज़अल्लाह सफ़ा नंबर इसका 55, उस पर लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में झूठा फरमान। मेरे नबी का फरमान कहाँ है ये कि मुझे दीवार के पीछे की बात का भी माज़अल्लाह इल्म ही नहीं। इस दीवार के पीछे जो कुछ हो रहा है मुझे पता ही नहीं वो क्या है, यानी दीवार के परली साइड की बात का भी नबी कहते हैं मुझे इल्म नहीं। हालांकि मेरे नबी की ये शान है, मेरे नबी ने तो फरमाया मैंने रायत रब्बी फी अहसन सूरा, ये तरगीब बतरहीब। मेरे नबी ने फरमाया मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा, मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरी शानों के दरमियान रखा, मैंने ठंडक दिल में महसूस की। क्या हुआ? फालिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, अल्लाह ने इतना इल्म दिया जो कुछ आसमानों में था वो सब ने मैं मोहम्मद ने जान लिया, जो कुछ जमीनों में था वो सब में मोहम्मद ने जान लिया है। आपने इल्म गैब के बारे में बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि इल्म दीवार के पीछे जो इल्म है, हालांकि कुरान मजीद में आता है कुल्ला अमलिकु कुल्ला अक़ूलु, कि आप फरमा दीजिए कुल्ला अक़ूलु नफ़अन वला दररन, मैं किसी नफ्सी ही नफ़अन वला दररन, तो मैं अपने लिए अपनी जात के लिए ना किसी नफे और ना किसी नुकसान का मालिक हूँ। आगे फरमाया वला आलमुल गैब, फरमाया कि इल्म गैब को मैं गैब के इल्म को नहीं जानता। मारना इस बात यहाँ कुरान जी खुद फरमा दे, महबूब आप फरमा दीजिए ना मैं अपनी जात का मालिक हूँ और ना ही मैं अपने नफे और नुकसान का मालिक हूँ और ना ही मुझे कोई गैब जो है अता फरमाया गया है। और आप यहाँ पर ये कौन सी बात हो गई? आपने कहा दीवार के पीछे यहाँ नुकसान फरमा रहा है, नफे नुकसान की बात ही नहीं है मौलाना। आगे वला आलमुल गैब, ये तो बात है ना, वला आलमुल गैब, मैं गैब के इल्म को नहीं जानता। मारना ये जो इल्म गैब की नबी की जो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये कुरान की आयत है। इस आयत के मुकाबले में बताओ कोई आयत है जहाँ ज़ाहिरन ये लिखा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि महबूब तुझे मैंने इल्म गैब अता फरमाया या मुझे इल्म गैब है? कुरान पाक के अंदर नहीं, कुरान पाक के अंदर आपने आयत पढ़ी है कुरान पाक की, कम से कम कुरान तो सीधा पढ़ लें, कुरान तो सीधा पढ़ने कम से कम, और बातें तो दरकिनार। आपने कुरान की आयत ही फोड़ के सारा उसका मफहूम ही खराब कर दिया है। आओ जरा, अल्लाह का कुरान नबी की शान बयान करता है या नबी की शान को कम करता है? जो आयत आपने पढ़ी मैं उसमें से ही दिखाता हूँ, हाँ मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म गैब अता फरमाया है। अल्लाह का कुरान 7वां पारा, ये आयत है सूरह अनाम की। मेरा अल्लाह फरमाता है, आओ जरा सुनो,
کیا اللہ کا قرآن شان بیان کرتا ہے اپنے حبیب کی؟ قل هو اللہ احد. آپ نے عبارت تو توحید کی اس طرح پڑھی تھی, امامت تو اس طرح آپ پہن کے آئے تھے. میں نے کہا آج تو مولانا صاحب نے حد کر دینی ہے, آج تو اپنے اکابر کا بڑا دفاع کر دینا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا ہی پتہ نہیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور قرآن کی کیا آیت ہے. آؤ یہ قرآن کی آیت 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر اس کی 50, آیت نمبر 50, اس پہ اللہ فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب. یہی پڑھا تھا. اور میں غیب کو نہیں جانتا. اچھا غیب نبی نہیں جانتا, نہیں جانتا. اچھا نہیں میں اپنا کلام نبی یہ ساری ظاہر کے میں ابھی کڑاکے کرتا ہوں آپ کی ساری ظاہر کے. ولا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم اور میں نہیں کہتا انی ملک. آپ نے پڑھا ہے نا حدیث کے اندر, دورہ کیا ہوا ہے آپ نے, کہاں سے کیا ہے؟ دارالعلوم کراچی. ہائے قربان اس کراچی کے دارالعلوم پہ کہ اس کے اندر یہ دورہ کر کے آئے. اس نے یہ پڑھایا آپ کو کہ قرآن کا اتنا جملہ پڑھنا. یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے پڑھتے, آگے پہ ہاتھ رکھ لیتے, جہاں سے اپنے مفاد کی بات ہوتے اس کو پڑھ کے آگے والا چھوڑ دیتے. آپ نے بھی بالکل وہی حالت یہاں پہ بنا دی ہے. آپ نے پڑھا ولا اعلم الغیب, آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ ولا اعلم الغیب اور میں نہیں جانتا غیب کو. ولا اقول لکم انی ملک اور نہیں میں کہتا کہ بے شک میں مالک ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی. ادھر میری طرف توجہ دیں, سونے ذرا ادھر دیکھو, پتہ چلے ہاں کہ بھائی یہ کون بول رہے ہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میرا رب میری جانب وہی کرتا ہے. جو میرا رب میری جانب سننے. ولا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا, میں مالک نہیں, میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے. آؤ وہی کیا ہوتی ہے؟ نبی نے یہ کہا نا قرآن کہ میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے. تو اب وہی کیا ہوتی ہے نبی کی جانب؟ یہ دیکھیں تیسرا پارہ میرے اللہ کا قرآن بولا. اس کے اندر سورہ آل عمران, اس کے اندر اللہ کا قرآن فرماتا ہے نبی کی جانب وہی ہوتی کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں نبی کو اللہ کیا وہی فرماتا ہے, نبی کو کیا وہی ہوتی ہے. ادھر کہا نا ان اتبع نہیں میں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے. آپ نے کہا نبی کو غیب کا نہیں پتا. نبی کہتے ہیں میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کی جو غیب جو وہی کی جاتی ہے. آؤ دوسرا مقام پڑھو. یہ میرے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 اس کے اندر اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اور سونیا اور تیری جانب تیسی غیب دیاں وہی کرتے ہیں جو علم بتایا. ہم تمہاری طرف غیب کی خبروں کو نوحی ہے وہی کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا میں تو اتباع صرف اس کی کرتا ہوں جو اللہ وہی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب, میں اپنی نبی کی طرف غیب کی وہی کرتا ہوں, غیب کی خبریں بتاتا ہوں. تو جب خبر آئے تو علم نہیں آتا, خبر آئے تو علم نہیں آتا, خبر آئے تو علم نہیں آتا. اب اس کے اندر آپ نے آیت آدھی پڑھی, اگرچہ اس کا دور کا بھی تعلق اور واسطہ اس کے ساتھ نہیں. میں نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ تذکیر الناس کے اندر اس بندے نے نبی سے اوپر جانے کا دعویٰ کیا اور نبی سے مقام پر جانے کا اس نے اس کے اندر لکھا, اور اسی طرح نبی کے بعد نبی آ جانے کا اس نے لکھا. آپ نے اس کا جواب تو دیا ہی نہیں. کتابیں اتنی آپ اٹھا کے ساتھ لے آئے, پتہ نہیں یہ کتابیں آپ کس طرح لے کے آ گئے. آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر ہے کیا. قرآن کی آیت کہتی ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. سونیا ہم تمہاری طرف غیب کی خبروں کو وہی کیا کرتے ہیں. جب غیب کی خبریں ہیں تو علم نہ ہے. ماننا یہ غیب کی علم یہ بتا دینا یہ غیب نہیں ہے, اس لیے کہ اگر جو چیز بتائی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہ جاتی. خدا خود فرما قرآن میں فرما رہا ہے ولا اعلم الغیب, میں غیب کا علم محفوظ فرما دی کہ میں علم غیب نہیں جانتا. آپ نے اور بھی بتا دی کہ جو وہی کی جاتی ہے وہ علم ہو جاتا ہے. یہ بات تو ہمارے پہلے آپ بتائیں کہ وہ تاثیر الناس والا ہو جس نے لکھا ہے کہ نبی کے بعد نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. بولیں اس کا پہلے جواب دیں.
मगर इसका ये जवाब नहीं कि जो कहीं की है उसका ये इल्म नहीं है, वो तो बता दिया गया। उनके भी किसी सवाल का जवाब देना। आप सवाल न करें, आप खुद जवाब दें। अभी जो भी आप किताबें उठा के लाए इनमें से सवाल करें, जो एतराज़ात है वो करें, उसका जवाब बाद में दे देंगे। 10 मिनट आपके पास टाइम है, उसमें आप सवाल करते जाए। सवाल करें जो आपके पास जवाब मेरा यही है, पहले मेरा जवाब दिया जाए कि ये जो कुरान से मैंने सवाल ये कोई जवाब भी दे देना। आप इसका जवाब, आपने कहा था ना कि नबी कहते हैं मैं गैब नहीं जानता, अल्लाह कहते हैं ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, हम तो आपकी तरफ गैब की खबरें नहीं करते। ताकि पे जाओ, वो ये हमारा मौजू ही नहीं। हाँ, ये तो गैब की बात ही नहीं है, वो तो अलग बात है कि गैब अल्लाह ने नबी को दिया या नहीं दिया, ये तो मैंने सिर्फ आपने। लेकिन आप ये बताएं कि क्या कोई बंदा ये कहे नबी को दीवार के पीछे की बात का इल्म नहीं, वो बंदा मुसलमान है आपके नजदीक? यहाँ पर कुरान मजीद पर खुद फरमाया जा रहा है कि मैं आप फरमा दीजिए वला आलम। गैब का मतलब क्या है, आप क्या लेते हैं उसका मतलब? कि आपसे कोई इल्म नहीं। अल्लाह का कुरान फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सोनिया वअल्लमका मा वलिल्लाहि मा फिस समावात, और जो कुछ आसमानों में है, वहां माँ से आप क्या मुराद लेते हैं? वलिल्लाहि मा फिस समावात, कि जो कुछ आसमानों में है वो सारे का सारा अल्लाह की मिल्कियत में है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है। तो यहां भी देखे ना, अल्लाह कहता है वअल्लमका मा लम, सोनिया तू जो कुछ नहीं जानता था हमने वो सारा तुझे सिखा के भेज दिया है। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सोनिया जो कुछ नहीं जानता था सारा सिखाया है, और अल्लाह का तुझ पे फजले अजीम हो चुका है। बोले इसका क्या मतलब है? मौलाना साहब ने पहले किया आपने जो मैंने आप इसका पहले आप मतलब बता दें। ये तो आप उधर आपके नजदीक ये इबारत कुफरिया नहीं है, जिसने कहा कि मैं दीवार के पीछे की बात को भी नहीं जानता और नबी हमारे जैसे, ये बात कुफरिया है या नहीं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाए मांगो आप इल्म गैब को नहीं जानते, इसका क्या मतलब? इल्म गैब में नहीं जानता, तो दूसरे मकाम पे फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, इसका क्या मतलब? वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने आपको दे दिया। ये शबीर उस्मानी देवबंदी, उसकी तफसीर उस्मानी सामने लिखी हुई है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, इसकी तफसीर में देखना, तर्जुमा देखने क्या बंद है। ये आपके मौलवी ने लिखा, तर्जुमा पढ़े नीचे, तर्जुमा पढ़े ऊंची आवाज से, सबको सुनाए ताकि पता चले। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, तर्जुमा इसका पढ़े वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ये आपके मौलवी ने तर्जुमा किया ना। यहाँ पर ये लिखा है कि वो बात जो तुम जानते थे, जानता था, और अल्लाह का फजल तुझ पर बहुत बड़ा है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, इधर दे हम पर क्या और तुझ पर सिखाए वो बातें जो तू जानता था। जानता था, मालम जो नहीं जानता था। हाँ, तो वो बातें जो तुम जानते, ये वो सारी सिखा दी ना, वो सारी सिखा दीजिए। वो इल्म गैब तो नहीं जानते, गैब तो वो जाता होता है जो इसको इल्म। नबी को आपने देखा है? नहीं, मैंने देखा नहीं। आपको उसको ईमान रखना, आपको इल्म है ये नहीं नबी है? इस तरह तक सारे आलिम गैब होंगे। यहाँ तक इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपने देखा, यहाँ तक देखने से मुराद जो है सब इस तरह ये कहेंगे सबको आप इतला करने के सारे आलिम गैब। वअल्लमका मा लम तकुन तालम का क्या मतलब है? जो कुछ आप नहीं जानते थे वो हमने आपको सिखा दिया। तो जब जो कुछ नहीं जानते थे, जो कुछ नहीं जानते थे, जो कुछ के अंदर रह क्या गया, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सारा सिखा दिया है। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आप पे तो अल्लाह का बड़ा फजल है। तो जब सारा सिखा दिया, आप कहते हैं ना नबी गैब नहीं जानता। हाँ, मैं ये दिखाएं जरा इमदादुल मुश्ताक, अशरफ अली थानवी क्या लिखता है। आप कहते हैं ना कि नबी नहीं जानता, वो छोड़े, ये एक मिनट के लिए, ये अशरफ अली थानवी जिन लोगों ने आज लोगों को मिसालों से रोकने के लिए हर कोशिश करके रख दी है और सर धड़ की बाजी लगाते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, वो मिसालों पे न जाना, वो मिसालों पे न जाना, ये तुम्हारा थानवी पैदा ही मिसाल से हुआ है। अपने मौजू पे आए, इसको छोड़े जो हमारा असल मौजू है। असल मौजू बताने का मतलब ये है, उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने सवाल यह किया कि इल्म गैब नहीं जानते। अब इसके अंदर उन्होंने लिखा कि मेरी वालदा निज़ार पे गई, वहां से मैं पैदा हुआ, और उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि तेरे 2 बेटे होंगे, एक का नाम अशरफ अली, एक का नाम अकबर अली, अभी हुए नहीं, होंगे।
होंगे बाद में, एक अकबर अली, एक अशरफ अली। और इस पीर को कैसे पता चल गया बाद में हो मुस्तकबिल में? ये गैब की खबर नहीं, ये गैब की बात नहीं। एक वली मजजूब, इसमें लिखा है मजजूब, एक मजजूब, और उसको भी छोड़ें। इमदादुल मुश्ताक के अंदर, इमदादुल मुश्ताक के अंदर अशरफ अली थानवी ने लिखा, इमदादुल मुश्ताक के अंदर अशरफ अली थानवी ने लिखा कि तुम कहते हो नबी वली गैब नहीं जानते, मैं क्या कहता हूं? कहा मैं कहता हूं, ये मेरे पास इमदादुल मुश्ताक मौजूद है। इसके अंदर कहा कि लोग कहते हैं कि नबी वली गैब को नहीं जानते, लेकिन मैं क्या कहता हूं? कहा मैं तुम्हें ये बताता हूं, नबी वली जिस तरफ मुंह करते हैं, सफा नंबर इसका 79 उस पे लिखा कि नबी वली, नबी वली, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस किताब पे लिखा है। लोग कहते हैं, फरमाया कि लोग कहते हैं कि इल्मे गैब, इधर इल्मे गैब, आप कहते हैं वला अलमुल गैब, एक आयत रट के बंदा पूरा कुरान छड़ दे तो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। इल्मे गैब लोग कहते हैं, इल्मे गैब अंबिया और औलिया को नहीं होता, नहीं होता। लोग कहते हैं, अशरफ अली थानवी, लोग कहते हैं इल्मे गैब अंबिया और औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूं कि एहले हक जिस तरफ नजर करते हैं उधर उनके आगे गैब के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। लगाएं फतवा इस पे, इसने गैब नबियों और वलियों के लिए माना है। अगर वहां लगाना है फतवा हम पे कि हमने कहा कि इस तरह का कहने वाला, इस तरह की बात करने वाला काफिर, हमारे ऊपर अगर शिर्क का फतवा लगाएं लगाएं कि अशरफ अली थानवी इस्लाम से खारिज, 5-7 हो गए खारिज, तो जो है कर रहे उसको भी कर दो खारिज, काम ही खत्म हो जाए सारा है। बस किस्सा खत्म हो। अब उसके बाद अगली बात, बस आखिरी बात करते हैं। आगे चलोगे? अच्छा आगे नहीं चलते, लेकिन आखिरी बात सुने, आगे चलने आप मुनाजरे में आए, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर सब कुछ हुए, ये खेल कोई तमाशा तो नहीं था यहाँ पे खेल। आपने तो बड़ा वहाँ पे शरायत का खेल कर दो, आपने कहा वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जहां मर्जी आप मुझे बनाए, मैं वहां जाता रहता हूँ, मैं जलसों पे जाता हूँ, मुझे कहाँ है वो शरायत दिखाओ, वो कहाँ है आपके पास वो जो मुझे मेरे मुनाजिर, कल आप कह रहे थे मुझे 30 मेरे ऐसे अकाबिर हैं जिन्होंने सनद दी है कि तू मुनावरा कर सकता है, तो जिसको 30 ने इजाजत दी हो उसकी ये आदत है, जिसको किसी ने दी हो। हम एक मदरसे के तलबे मौलाना, हमें पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई गुस्ताख बोले तो सही उसकी गर्दन मरोड़ के न रख दूं तो बात ही नहीं है। ये फतवा रशीदिया मसले का हल बताया कि गैब का इनकार करने वाला ये इंसान दायरे इस्लाम में है या खारिज हो गया। अलामा साहब आखिरी बात को सुना देना, उसके बाद की बात करें। ये फतवा रशीदिया मन गंगोई तुम्हारे काबिल में से है ही नहीं है, रशीद मन गंगोई तुम्हारे काबिल में से है ही नहीं है, बोलो काबिल में से है रशीद मन गंगोई, मानते हो इसको? मानते हैं इसको? इस किताब के अंदर लोगों बात सुनना जरा सीना खोल के, और ये बात अगर करना यहाँ पे आपको दिखलाना मकसूद ना हो, अल्लाह की कसम ये बात जबान पे बंदा नहीं ला सकता। वो मेरे वालिद को कोई काफिर कह दे, अल्लाह की कसम मेरा तो यूं दिल करता है कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं, मेरे वालिद को। वो यहाँ देखो, इसके अंदर लिखा सफा नंबर 245, इस पे ये गंदा अंडा लिखता है, बेगैरत कहीं के, हद कर दी है तुमने नबी के वालिदैन के साथ, और नबी के साथ इतनी दुश्मनी। हुजूर के वालिदैन का इस्लाम कहता है, हमारे सवाल, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान थे या नहीं? जवाब, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान में इख्तिलाफ है। इमाम साहब, हमारे इमाम का मजहब है कि उनका इंतकाल हालत कुफर में हुआ है। आपके अब्बा को, आपके डैडी को अगर कोई काफिर कह देना, आप एक दिन में तड़प के मर जाएंगे, तड़प के, कि मेरे अब्बा को तो रसूल के पाक वाले जिसकी पुश्त में नूरे मुस्तफा लेके आया है, उसको काफिर कहते हुए तकलीफ नहीं हुई। आगे चलो, ये तो इनके नजदीक रसूल के वालिदैन काफिर है ना, तो आगे चलो, यजीद जो इनको ताया रखता है इनका, उसको क्या लिखा? यजीद जिस आज हमारे बुजुर्ग, मैं अक्सर मैं प्रोग्रामों में कहता हूँ कि पहले क्या होता था, कोई दूसरे को पानी न देना, हमारे बुजुर्ग कहते थे तू यजीदी तो नहीं है, कहते थे ये नहीं कहते थे वो तू यजीदी तो नहीं है, लेकिन देखो ये क्या कहता है,
یزید کو کافر کہنا. سوال, یزید کو جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے, وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ کافر ہے یا نہیں؟ سوال ہوا, جواب کیا دیتا ہے؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں, کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں. یزید ان کے نزدیک مسلمان ہے اور نبی کے والدین ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ یہ توحید ہے, یہ اسلام ہے. جس نبی نے تمہیں سارے طریقے بتلائے ہیں, تمہیں اپنے والدین کو بخشوانے کا ذریعہ دیا ہے اور اپنے آپ کو بخشوانے کا راستہ بتایا ہے, اس کے والدین کو تم دائرہ اسلام سے خارج کہہ دو. یہ پوری کتاب لکھی ہے, اس پہ ذرا غور سے لگاؤ. امیر المومنین مارا صلی اللہ سیدنا یزید. پڑھی جاؤ روک رکھو. یزید کو کہا کہ یزید امیر المومنین ہے, سیدنا امیر المومنین سیدنا. کیا لعنت ہو یزید پہ اور یزید کے سیدنا کہنے والوں پہ. یزید کو امیر المومنین اور نبی کی پاک والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ, اس کو تم کافر کہو؟ نہیں, وہ جنت میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے ساتھ جانے والے ہیں. کیا سمجھتے ہو؟ اس کتاب یہ لکھی اور اس بیان بندے نہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں دارالعلوم کراچی کا فاضل ہوں, کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا دارالعلوم کراچی کا فارغ ہوں. ایسے تو نہیں چھوڑیں گے. ہر سانپ, ہر سوراخ میں بندے کو انگلی نہیں ڈالنی چاہیے, کہیں سے آگے سے سانپ بھی نکل آتا ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہر ایرا کو پکڑا اور مناظرہ لگا رکھی. اس کے اوپر ان کے 10 مولویوں نے, یہ آخر میں یہ مولویوں نے, ان کے مفتی شفیع کراچی والے, دارالعلوم کراچی والے جو بڑے ان کے مفتی تھے, اس نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ یزید کو امیر المومنین جس نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. ان کے مفتی نے, اس کتاب کا نام رشید ابن رشید, یزید کو اس میں مومن لکھا گیا, یزید کی تعریفیں کی گئی, نبی کے والدین کو کافر لکھا گیا. بتاؤ, میرا سوال کرنے کا آپ سے مقصد صرف اتنا ہے کہ کیا نبی کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہنے والا اور یزید کو جس کے بارے میں یہ روح المانی میرے پاس یہاں موجود ہے, اس کے اندر علامہ علوسی نے لکھا کہ یزید دائرہ اسلام سے خارج ہے, یزید کافر ہے, تم یزید کو مومن لکھتے پھرتے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ یزید کون ہے؟ تمہارے جس مدرسے سے, تو آپ نے کہا کہ میں وہاں سے سند دے کے آیا ہوں درس نظامی کے فاضل ہونے کی, درس نظامی سے فراغت کی بھی سند دے کے آیا ہوں. اس مدرسے کا وہ لعنتی مفتی کہتا ہے کہ یزید کو امیر المومنین کہنا ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ کیا یزید کو امیر المومنین کہنے والا, نبی کے والدین کو دائرہ اسلام سے خارج کہنے والا, اور اس کے بعد نبی کو چھوٹی بڑی مخلوق کو چورے چمار سے ذلیل کہنے والا, اور نبی کے علم کو جانوروں پاگلوں مجنونوں جیسا کہنے والا شبلی تھانوی حفظ الایمان کے اندر, اس کے اندر اس نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی کا علم تو پاگلوں اور مجنونوں جیسا ہے. ایسا کہنے والا, نبی کے بارے میں یہ کہنے والا کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے مجھے, اس طرح کی باتیں کہنے والے سارے مولوی آپ تو الفاظ میں بتا دیں کہ وہ بندے مسلمان نہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بولے گھبرائے نا, کلمہ آپ نے بھی اس نبی کا پڑھا ہے, میں نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, تو جب اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی کے والدین کے لیے ہماری جانے کو نظرانہ کوئی دور کی بات. بولے آپ کہ کیا وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں, آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ میرے نزدیک جتنی برادری میرے قابلین نے لکھی ہے, اس کا میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کے سب کی جو ان کے شرکیہ واردہ ہیں, یہ کفریہ, یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ حق پر نہیں. بس اتنی بڑی ہے. اہل سنت والی جماعت زندہ باد. اور آپ یہ بھی لکھ کے دے دیں کہ میں اب بریلوی مسلک میں آ چکا ہوں, کیونکہ سب تو کافر ہو چکے ہیں. کافروں کو ماننے والا بھی کافر ہوگا نا یار, جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہوتا ہے, جو کہے تو ان کا اقتدا کرے, یہ غلط ہے. تو آپ کو یہ اب کہنا پڑے گا کہ میں اب یا تو کافر بن جائیں یا اپنے اس کے نام میں لکھا معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. ابھی تو ایک کتاب لائے تھے, یہ تبلیغیوں کے پیچھے لگ لگ کے آج ہماری امام کا بیڑا گرک ہو گیا. جس سے برا نام اللہ
یہ لکھے نیچے آپ کے میں آج کے بعد بریلوی ہو گیا ہوں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ بریلوی ہو جائیں. یہاں پہ آپ ہمارے سامنے کہہ دیں کہ میں آج کے بعد بریلوی ہوں. سامنے کہہ دیں بعد میں آپ کچھ ٹھیک ہو. سنے بھائی آپ ایران کا اور میں آج کی سے صاحب کہیں بھی ذرا چہرہ اپنے سامنے بھائی جان اتنے بیٹھے رہو. قاضی صاحب پڑھنا ذرا لا دے نہیں ایسا چہرہ نہیں نظر آ رہا نا. میرا مقصد ہے پھر چلو ان کا تقوی اتنا جاری ہے. ویڈیو پر یہ تو جس طرح ساڈے چہرے نظر آ رہے ہیں اس طرح ہے کہ چہرہ ذرا پوری طرح کھولو نا. ساری کوئی لڑائی تو نہیں انہوں نہیں لڑائی والے بندے دو پاسے والے پر حق نو ماننے والے اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت سارے نال ہی مل جاؤ فائدہ ہی پیدا ہوئے گا. دنیا سے فائدہ تو آخرت بھی فائدہ ہو گئے تو سمجھ بس ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ مولانا مختار علی حیدری صاحب. مبارک ہو تمام چھوڑ دیں گے اور زبان جا رہے ہیں اللهم صل على سيدنا
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا الہی ہمیں اپنے حبیب کا، اپنے نبی کی آل کا، اپنے نبی کے اصحاب کا سچا اور پکا پیار عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جب تک زندہ ہیں اپنے اور اپنے حبیب کے نام کی مالا جپنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا۔ یا الہی قبر میں اپنے حبیب کی نورانی صورت کا دیدار عطا فرما۔ یا الہی حشر کے دن اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ یا الہی ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی اور اسی مسلک پہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی قیامت کے دن ہمیں نبی کے جھنڈے تلے حشر کے دن سایہ عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ مناظرہ ہوا یہاں میں اولڈ واٹر ٹینک میں۔ اس سے پہلے ہم نے نہ اس طرح کا مناظرہ سنا اور نہ دیکھا۔ آج فرسٹ ٹائم ہم نے ایسا مناظرہ دیکھنے میں ہمارے محلے داروں نے، دوستوں احباب نے، بزرگوں نے سنا اور اس سے ہمیں بہت لطف ہم نے لیا۔ اور ایک آدمی جو مستاق رسول ہے اور مولانا صاحب نے یہ ظاہر کر دیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ٹھیک ہے جی، اور وہ یہاں سے ایسا نکلا کہ جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل سنت جو ہماری ایک جماعت ہے وہ باقی ایک سچی اور اچھی جماعت ہے۔ اس کے ساتھ آج کے بعد ہم نیک نیتی سے ہم سب دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایک سچی اور اچھی جماعت ہے، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج تک سارے سنی جماعت والا ایسے قائم ہے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سارے دے اندر سن جڑا کہ دیوبند حضرات نے سانو گمراہ کیتا سی، وہ انشاءاللہ اسی اس مناظرے دے اندر بہت کچھ جڑی عبرت حاصل کیتی ہے اور انشاءاللہ تعالی علیہ اجمعین اہل سنت والجماعت دے نال اج تو بعد پوری طرح پابند آ۔ ہاں جی، قاری صاحب نے بھی جڑے دیوبند حضرات تشریف لے سی مناظرے دے واسطے، انہوں اپنے 9-10 سال جڑے نے وہ فضول ہی وقت چ گزارے۔ اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو اہل سنت اور جماعت ہے اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، جس کو یعنی کہ جو دیوبند حضرات ہیں وہ ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ بہرحال جو آج مناظرہ ہوا ہے ان میں جو دیوبند عالم تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عالم تھے انہوں نے اپنی شکست تسلیم، اور جو دیوبند عالم تھے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی ہی جماعت اہل سنت و جماعت کے ساتھ پکے رہیں گے انشاءاللہ۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور میں پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، اور جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے میں اسے یہی کہتا ہوں کہ سچا اور پکا مسلمان وہ جو ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو، وہ سچا اور پکا عاشق رسول ہے۔ اور پھر آج ایک مناظرہ ہوا جہاں پر، اور اس مناظرے میں جو ہمارے مخالف آئے تھے علامہ سر، انہوں نے عبدالحق رشیدی صاحب، انہوں نے جتنے بھی ہمارے علامہ صاحب نے سوال کیے ہیں انہوں نے ان کے سب کے جواب دیے ہیں، اور انہوں نے جواب کیا عطا فرمائے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائے۔ پہلا سوال ہمارے علامہ صاحب نے یہ پوچھا تھا
کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم و غیب کا انکار کرنے والا شخص مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے. انہوں نے اپنی زبان سے یہ اقرار کیا ہے کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ انسان کافر ہے، پہلے نمبر پر. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی آتا ہے اور جو لوگ اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، خاتم النبیین، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی آتا ہے تو جو انسان اس نبی پر اپنا ایمان رکھتا ہے وہ انسان کافر ہے. انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے. اور پھر انہوں نے تیسرے نمبر پہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، ہمارے علامہ صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ سب کافر ہیں. یہ تیسرا مسئلہ انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا، اور انہوں نے پھر اپنی باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی اس مناظرے میں اپنی شکست تسلیم کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ ہمیں لکھ کر دیا ہے. یہ سامنے کا انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے اور انہوں نے اپنا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز میرا تعلق جو ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوگا. اگر وہ انسان، اگر وہ جو مولوی صاحب یہاں پہ آئے تھے، اگر وہ سچے عاشق رسول ہیں تو انہوں نے جو ہمارے علامہ صاحب کے مسئلوں کے جواب دیے، اگر وہ ان کو مانتے ہیں تو وہ اپنا مسلک چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کے اندر شریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کا یہ جو مناظرہ تھا، یہ امام اہل سنت والجماعت کے جو ماننے والے یہ اہل سنت والجماعت یعنی سنی حضرات، انہوں نے اس مناظرے کو جیت لیا ہے، اور انہوں نے جو ہمارے مخالف علامہ صاحب آئے تھے انہوں نے خود بخود اس مناظرے کی شکست تسلیم کی ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے کراچی کے جہاں سے میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں وہاں سے 30 علماء کرام نے مجھے مناظرے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا.